कि मुशरिकीन को जहां भी पाओ कत्ल कर डालो। ये आयत क्यों नाजिल हुई थी, इसका मतलब क्या है? सूरत अन-निसा की आयत 11 के मुताबिक बेटे के मुकाबले में बेटी को आधी वरासत मिलती है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या कुरान मोमिनों की ज़िंदगियों पर पाबंदियां लगाने में बहुत सख्ती नहीं करता? लोग आज़ादी के साथ और अपनी पसंद की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है? कुरान अरबी में है, अजान अरबी में है, इबादत में लिबास पहनने का तरीका अरबी अंदाज का है। क्या ये अरब कल्चर को ज़बरदस्ती थोपना ना हुआ? बरादर मोहम्मद हिजाब टुवर्ड्स इटर्निटी की इस तफ्तीशी बैठक में आपको खुश आमदीद। आज हम आपसे कुरान की उन आयात के बारे में पूछेंगे जिन पर मुल्हदीन सबसे ज़्यादा एतराज़ करते हैं। हम मुसलमान हैं, मगर हमारा मकसद उन्हें ये बताना है कि इस्लाम के पास हर सवाल का जवाब है। आपके पास हर जवाब के लिए 60 सेकंड्स हैं। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। सूरत तौबा की 5वीं आयत में कहा गया है कि मुशरिकीन को जहां भी पाओ कत्ल कर डालो। ये आयत क्यों नाजिल हुई थी, इसका मतलब क्या है? दरअसल इस आयत का आगाज इन अल्फाज से होता है, जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो इन बदअहदी करने वाले मुशरिकीन को जहां भी पाओ कत्ल कर डालो। लिहाजा इसके पीछे एक हवाला मौजूद है। तो वो हवाला क्या है? वो हवाला ये है कि मुसलमानों और उन मखसूस मुशरिकीन अरब के काफरों के दरमियान अमन का एक मुआहदा हुआ था, और उस अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी उन्हीं मुशरिकीन की तरफ से की गई थी। इस अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के नतीजे में ये हुक्म दिया गया था, अब इनके साथ लड़ो, क्योंकि अब ये मुआहदा तोड़ चुके हैं, सियासी अमन का मुआहदा जो इनके दरमियान हुआ था। और अगर आप इसके फौरन बाद वाली आयत भी देखें, जो कि आयत नंबर 6 है, तो इसमें कहा गया है, और अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे उस वक्त तक पनाह दो जब तक वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दो। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जंग की हालत में भी जंग की कुछ इखलाकियात हैं जिन्हें इस्लाम बयान करता है कि अगर कोई पनाह मांगे तो इस्लाम कहता है आगे बढ़कर उसे पनाह दो। और जाहिर है हम सब जानते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों या बच्चों या मवेशियों को कत्ल करने या दरख्त काटने और दीगर ऐसी चीज़ों से मना किया है। लिहाजा ये आयत जंग के रेफरेंस में है, और जंग की बात हो तो जंग की भी इखलाकियात होती हैं। लिहाजा यहाँ आयत का हवाला नहीं समझा गया। सच कहूँ तो ये आयत जंग से मुतालिक है, और इसमें बताया गया है कि जंग में भी काफिरों के साथ कैसा रवैया रखना है। ओके, मैं एक इंतहाई मशहूर सवाल पूछना चाहता हूँ जो मुल्हिदीन पूछते हैं। क्या सूरत अन-निसा की आयत 34 ये कहती है कि औरतों को मारा पीटा जा सकता है? क्या ये सच है? असल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है वद्रिबुहुन्ना। ठीक है, तो लफ्ज़ दारबा का मतलब है किसी चीज़ को हिट करना। ओके, अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ का यही मतलब है। कुरान ने इसे मुख्तलिफ हवालों से इस्तेमाल किया है, मगर इस लफ्ज़ का असल मतलब यही है। इससे मुराद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो औरतों को तकलीफ़ दे। इससे मुराद एक इशाराती चीज़ है। हकीकत में इससे मुराद, अगर आप तफसीर देखें तो इब्ने अब्बास और दीगर ने बयान किया है कि जैसे आपने एक मिसवाक जैसी कोई छड़ी वगैरह इस्तेमाल कर ली, ये एक इशाराती चीज़ है। इससे मुराद उसे अपनी मनमानी तकलीफ देना नहीं है, बल्कि इसका वाज़ेह रद्द मौजूद है, या कहना चाहिए कि इससे वाज़ेह तौर पर मना किया गया है, और बिलामूम अपनी बीवियों को मारने से भी रोका गया है। अल्लाह की बंदियों को न मारो, ये दरअसल एक हदीस है। तो हम इसे 3 मरहलों पर मुश्तमिल अमल समझते हैं, जिसमें एक मर्द खुद पर कंट्रोल करता है और फिर इशाराती अंदाज में अपनी बीवी पर हाकमियत का, घरेलू बर्तरी का इजहार करता है, सिर्फ एक इशाराती चीज से, जिससे पता चलता है इसका मकसद उसे तकलीफ देना हरगिज नहीं है। और ये भी नोट करना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी भी बीवी को कभी नहीं मारा। दर हकीकत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, एक हदीस में ये बात वाज़ेह तौर पर कही है। वो फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को कभी नहीं मारा। तो इसकी तस्दीक इस बुनियादी सबूत से भी होती है। और अगर आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, अपने गुस्से और ख़ुद पर इसी तरह कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप अज़दवाजी झगड़े में बेकाबू होकर चीखने, चिल्लाने, मारने और इसी तरह की चीज़ों से बरतरी हासिल नहीं कर सकते। इस आयत का ये मतलब हरगिज़ नहीं जो समझा गया, बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से आयत ने तो इस चीज़ से रोका है। इसका मकसद अज़दवाजी माहौल में मर्द और बीवी के दरमियान झगड़े में एक तरीक़ा-ए-कार को पैदा करना है। और जाहिर है अगर वेस्ट को देखा जाए, यहाँ हमें ये बात बहुत वाज़ेह करनी होगी, वेस्ट को देखा जाए तो ये सब कुछ रजामंदी के एक दर्जे में रहते हुए करना पड़ता है।
मतलब अगर वेस्ट में कोई मर्द ऐसा करे तो नुकसान उसे ही उठाना पड़ता है, यानी इसका उल्टा असर होता है। तो इससे फतवा समझ लें कि वेस्ट में ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल मर्दों के लिए तो बिल्कुल गैर फ़ायदा मंद है, लिहाजा ये काम तो आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इशारतन भी ऐसा किया गया और बीवी ने बदसलूकी का इल्ज़ाम लगा दिया तो वो उसे अदालत वगैरह में घसीट कर ले जाएगी और फिर इस अमल का औरत ही फ़ायदा उठाएगी। तो असल में इस काम का मकसद यानी असर रसूख और हाकिमियत का इजहार इस तरह बेअसर हो जाता है। इसलिए वेस्ट के बहुत से ममालिक में अगर मर्द ये करे तो मामलात और बिगड़ जाते हैं। मगर मैं कहूँगा कि इस आयत का मतलब दरअसल हाकिमियत का एक इशाराती इजहार है। इसका मकसद तकलीफ या अजियत देने की कोशिश नहीं है। इस किस्म की चीज़ इस्लाम में हराम है। ये तो बस घर के रिश्तों के निज़ाम में मर्द की हाकिमियत का एक अलामती इजहार है, और होना भी यही चाहिए। सूरत अन-निसा की आयत 11 के मुताबिक बेटे के मुकाबले में बेटी को आधी वरासत मिलती है। इसी तरह सूरत अल-बकरा की आयत 282 के मुताबिक 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो समझता है कि ये नाइंसाफ़ी है? अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ है कि हमारे चैनल पर 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैर मुनाफे बख्श तंजीम हैं और हमारी वीडियो पर इश्तहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं, लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद सच्चाई को फैलाना है। हो सकता है बज़ाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। आइए अब लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफ़र करें। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो समझता है कि ये नाइंसाफ़ी है? असल बात यह है कि जो लोग इसे नाइंसाफ़ी समझते हैं वो बराबरी के नाम पर ऐसा करते हैं। वो कहते हैं मसावात बराबरी का नाम है, लिहाजा अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो आपको हर काम में मर्दों और औरतों के साथ बराबरी करना होगी। आपको भी मालूम है कि ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनसे दुनिया के ज़्यादातर इंसान माजी में भी और आज भी इत्तेफाक करेंगे कि दर हकीकत बराबरी हो ही नहीं सकती। वेस्ट में भी मैटरनिटी हॉलीडेज़ होती हैं, वहाँ भी मखसूस जॉब्स और काम ऐसे हैं जो अभी भी सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस हैं, मसलन माइनिंग, फौज का प्रोफेशन, कंट्रैक्ट का काम और दीगर चीज़ें। उमूमन बराबरी को गलत समझा जाता है या बाज़ औक़ात इसे लोग जानबूझकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये तसव्वुर और मफरूज़ा की मसावात और बराबरी एक ही चीज़ है, सबसे पहले तो इसे साबित करना चाहिए। दूसरी बात, सच दरअसल ये है कि ऐसा नहीं है कि बेटियों को बेटों से कम हिस्सा मिलता है, बल्कि कुछ मखसूस और ज़्यादातर सूरतों में दरअसल भाइयों को ज़्यादा हिस्सा मिलता है। ताहम विरासत में भी ऐसा नहीं है कि मर्दों को औरतों से ज़्यादा मिलता है, बल्कि हकीकतन ऐसी बहुत सी सूरतें हैं जिनमें औरत को मर्द से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। हकीकत में इस्लाम में सबसे ज़्यादा वरासत पाने वाला वाहिद ग्रुप 2 बेटियां हैं, और अगर सिर्फ औरतें ही हों 2 या 2 से ज्यादा तो मरने वाले ने जो कुछ छोड़ा हो इन्हें उसका 2/3 हिस्सा मिलेगा। ये औरतों को दी जाने वाली विरासत की सबसे बड़ी मिकदार है, और हो सकता है कि उन्हें भी इतना ही मिले। मसलन इसी आयत या इसके बाद की आयत में ये बताया गया है कि माँ और बाप को एक जितनी रकम मिलेगी, यानी ये हैं तो मर्द और औरत ही, मगर रकम इन्हें बराबर मिलेगी। लिहाजा वो सूरत जहाँ भाई को बहन से ज्यादा हिस्सा मिलेगा वहाँ आपको खुद से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, यानी आपको इस्लामी विरासत के फलसफे पर गौर करना होगा जो 2 चीजों को सामने रखता है। नंबर 1 समाजी जिम्मेदारी और नंबर 2 रिश्तेदारी। लिहाजा भाई के ऊपर ज्यादा समाजी जिम्मेदारी होती है। शरीयत ने उस पर ज्यादा बोझ डाला है क्योंकि उसने मेहर भी अदा करना है, उस पर नुफका की जिम्मेदारी है, यानी घर वालों को महीने भर का खर्च देना। अगर खानदान में कोई मैयत हो जाए तो वो असबा में शामिल होता है, उसे खर्चा करना होता है, उसके कांधों पर बहुत सारी माली जिम्मेदारियों का बोझ होता है। लिहाजा ये बिल्कुल माकूल बात है कि इसे थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया है क्योंकि उसके जिम्मा अखराजात हैं जो कि बहन के जिम्मा नहीं है। सूरत अल-बकरा आयत 275 में कुरान सूद से मना करता है, मगर आज लोग इस तरीके से बहुत अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। दुरुस्त, इस पाबंदी के पीछे क्या हिकमत है? पहले तो आपको यह समझना होगा कि सूद किसे कहते हैं। बगैर कुछ किए कोई नफा कमाना सूद है। असल में ये इसी का नाम है। हम यहाँ कोई चीजों का कारोबार नहीं करते, किसी ऐसी चीज का लेन देन नहीं करते जो तिजारती हो, जिसकी अपनी कोई कीमत हो। सूद यह है कि जैसे आपने कहा ओके, मैं आपको 2 गोल्ड बार्स के बदले 1 गोल्ड बार दूंगा, लिहाजा इसमें एक पार्टी की कमजोर माशी हालत को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन उसके पास सरमाए की कमी है तो अपनी माशी ताकत के बल पर अपना सरमाया बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात के बायस ये एक मसला है। नंबर 1, ये तकसीम में इजाफा करता है, जिसे इकोनॉमिक्स में जिनी कोफिशेंट कहते हैं। अमीर और गरीब के दरमियान तकसीम की तरह
یہ اس تقسیم کو مزید بڑھاوا دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے تاکہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہے جو تم میں دولت مند لوگ ہیں۔ یہ قرآن کی سورہ 59 میں ہے، اور ہمیں جدید معاشروں میں یہ بات معلوم ہے کہ بینکرز کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، یعنی اس استحصالی نظام میں کمزور حیثیت کے لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے باعث وہ پوری معیشت کی دولت کے سب سے بڑے حصے کے مالک ہوتے ہیں، لہٰذا اس قسم کی چیز کو ناجائز کہا گیا ہے۔ اوکے، یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ نمبر 2، ہم کہہ سکتے ہیں کہ سود دراصل ڈیمانڈ اور سپلائی کو بگاڑ دیتا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کیا ہے۔ مثلا یہ ایک فون ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کی قیمت $800 ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ کسی چیز کی قیمت اس بنیاد پر اوپر نیچے جاتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور سپلائی کتنی ہے۔ اگر اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو مگر سپلائی کم ہو تو قیمت بڑھے گی۔ یہ بالکل بنیادی اکنامکس ہے جسے مارکیٹ کے آزادانہ تجزیے سے جانا جاتا ہے، رائٹ؟ لیکن اگر آپ اس چیز پر سود لگا دیں تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے عمل کو خراب اور تباہ کر دے گا، کیونکہ اب اس چیز کی قیمت مصنوعی طور پر بڑھی ہوئی ہوگی۔ اگر میں کہوں کہ میں آپ کو اتنا سود دوں گا، میں اسے سود کے ساتھ آپ کو سیل کروں گا، تو اب ہمیں اس چیز کی درست قیمت معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ ہم دو طرح کی قیمت کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی کارل مارکس نے بتایا ہر چیز کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے اور پھر اس کی ایک بازاری قیمت ہوتی ہے، مگر میں بازاری قیمت کی بات کر رہا ہوں۔ سود مختلف تجارتی چیزوں کی بازاری قیمت کو بگاڑ دیتا ہے، اور اس طرح قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قیمتوں کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، جس سے افراطی زر انفلیشن پیدا ہوتا ہے، یعنی سود سے افراطی زر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ڈیمانڈ اور سپلائی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزوں کی غلط قیمت، غلط بازاری قیمتیں دیتا ہے۔ یہ استحصال کا باعث بنتا ہے۔ یہ آپ کو بغیر کچھ کیے منافع دیتا ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ اگر آپ سود پر غور کریں کہ یہ دراصل معیشت میں اچانک عروج و زوال، بوم اینڈ بسٹ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ ویسٹ کی اکانومیز کو دیکھیں، مثلا امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور دیگر ملکوں کی اکانومیز کو، تو وہاں معاشی ترقی کی بہت بلند سطح آتی ہے، پھر معاشی ترقی انتہائی نچلی سطح پر چلی جاتی ہے جسے جمود، یا پھر وہ لوگ اسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ وہ اسے ڈپریشن، اکنامک ڈپریشن کہتے ہیں۔ اچانک عروج و زوال ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک مستحکم طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کیس سٹڈی کے طور پر 2008 کو دیکھیں تو جب کریش آیا تھا تو اس کا تعلق قرضہ دینے سے تھا، اس کا تعلق سودی شرح سے تھا، اس کا تعلق بینکس کے لالچ اور لوگوں کو قرضے دینے سے تھا جنہیں سودی شرحوں کے باعث واپس ادا نہ کیا جا سکا۔ یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا، اور اس کی وجہ سے معیشت ڈوب گئی اور ہر ایک، یہاں تک کہ امیر بھی متاثر ہوئے۔ لیکن اگر انہوں نے خود پر کنٹرول کیا ہوتا اور صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے قرض دیا ہوتا تو یہ عروج و زوال اتنا غیر مستحکم نہ ہوتا، یہ فلیٹ لائن کی طرح کافی مستحکم ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچانک معاشی عروج و زوال کا مسئلہ مکمل حل ہو جاتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے زیادہ استحکام ہوتا، لہٰذا لوگ چاہیں تو وہ فوراً امیر ہونے اور پھر اس سے بھی زیادہ جلدی غریب ہونے کا فیصلہ کر لیں، یا پھر وہ زیادہ مستحکم سطح پر رہنے کا فیصلہ کر لیں، اور میرے خیال میں سود کا نتیجہ پہلے نہیں بلکہ دوسرے آپشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان تمام اور بہت سی دیگر وجوہات کے لیے سودی شرحوں کو معیشت اور معاشرے بلکہ ایک فرد واحد کے لیے بھی تباہ کن کہا جا سکتا ہے۔ کیا قرآن مومنوں کی زندگیوں پر پابندیاں لگانے میں بہت سختی نہیں کرتا؟ لوگ آزادی کے ساتھ اور اپنی پسند کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ اچھی بات ہے۔ یہ سوال مطلب کون یہ سوال پوچھ رہا ہے اور کس بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا درست توازن رکھتے ہیں کہ انسانی زندگی پر کون سی پابندیاں لگانی چاہیے اور کون سی نہیں لگانی چاہیے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اوکے، ہم اس طریقے سے جینا چاہتے ہیں اور قرآن اس سے منع کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ معیار کون قائم کرتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہ جو انسانوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے اسے ہی سب سے زیادہ یہ حق ہے کہ وہ انسانوں کو بتائے کہ کیا کرنا ہے، یا بتائے کہ اپنی زندگی بہترین انداز میں کیسے گزارنی ہے۔ انہیں ایسے تصورات بتائے جنہیں ایک اچھی زندگی کا بہترین معیار کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ لہٰذا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی کا بہترین معیار کیسے پانا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا کے کچھ احکام کی وجہ سے جو کچھ مشکلات آپ اٹھاتے ہیں وہ کچھ عرصے کی مشکلات ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ان کاموں سے بہتر ثابت ہوں گی جو آپ نے اپنی منمانی سے کیے یا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ دیکھو، اس قسم کی ذہنیت آپ کو زندگی میں کچھ نہیں دے گی، کیونکہ آخرکار زیادہ کامیاب وہی ہوں گے جو نفسیاتی اصطلاح میں سب سے زیادہ باضمیر ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ منظم، سب سے زیادہ معتدل مزاج ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ میں معتدل مزاجی نہیں ہے اور جب آپ تسکین کے حصول میں بے صبرے ہو تو بطور ملحد چاہے آپ مسلمان ہونے کا فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ ناکام رہیں گے، کیونکہ کسی بھی شعبے میں کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو وقتی تسکین کے لیے بے صبرے نہیں ہوتے اور جو ہمیشہ کی
کی کامیابی کے لیے یہاں کچھ عرصے کے لیے خود کو منظم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام کے تمام پہلو عرب کلچر کے حوالے سے ہیں، مثلاً قرآن عربی میں ہے، آذان عربی میں ہے، عبادت میں لباس پہننے کا طریقہ عربی انداز کا ہے۔ ایک غیر عرب کو یہ سب چیزیں اپنانے پر مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ عرب کلچر کو زبردستی تھوپنا نہ ہوا؟ مثلاً ایک انگریز اگر مسلمان ہو جائے تو کیا اسے اپنا کلچر چھوڑنا پڑے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ اگر اللہ ہر چیز کو ایک ہی جیسا بنانا چاہتا تو یہاں قومیت یا کلچر کے تصور میں مکمل یکسانیت ہوتی، وہ ہمیں مختلف قبیلوں اور لوگوں میں پیدا نہ کرتا۔ یہاں صرف ایک زبان ہوتی اور وہ یہی ہوتی، مگر اس نے مختلف زبانیں پیدا کیں، مختلف کھانے، مختلف کلچرز، مختلف رنگ پیدا کیے۔ اور قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں، مثلا ایک آیت میں پہاڑوں اور پہاڑوں کے رنگوں کا ذکر ہے۔ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی بالکل پہاڑوں کے رنگوں کی طرح ہیں، آپ کا یہ رنگ ہے، ان کا وہ رنگ ہے، لوگ بھی اسی طرح ہیں، اور اس سے انسانی خصوصیات میں کاملیت اور ورائٹی آتی ہے، جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اس لیے ایسا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ ان لوگوں میں وہ خصوصیت ہے جو تم میں نہیں، اور ان لوگوں میں ایسا کچھ ہے جو تم میں نہیں ہے، تو ایک دوسرے کو جانو اور دیکھو کہ یہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، دیکھو کہ وہ فلاں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھو، کیونکہ ہمیشہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جو ان لوگوں میں ہے اور ان لوگوں میں نہیں ہے، اور جو ان میں ہے وہ ان لوگوں میں نہیں ہے، اس طرح ضرور ہوگا۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے عرب کلچر کو اپنانا ضروری نہیں۔ تو کیا مسلمان کو عرب ثقافت کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہاں تک کہ آج کل عرب کلچرز بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ مثلاً آپ مراکو جائیں اور پھر سعودی عرب جائیں، دونوں بالکل مختلف کلچرز ہیں۔ اگر آپ اردن جائیں اور پھر مصر جائیں اور پھر سوڈان جائیں، اور سوڈان ایک عرب ملک ہے، وہ سیاح فام ہیں لیکن ہیں عرب، بالکل مختلف لوگ ہیں۔ اگر وہ غور کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں، تو ان میں مشترک صرف چند الفاظ ہیں جن میں وہ بات کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ایک زبان میں بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی عرب کلچر نہیں ہے۔ آج کل تو عرب کلچرز بھی بے شمار ہیں، مثلاً موریتانیہ میں تو بالکل مختلف ہے، وہاں خیمے اور دیگر چیزیں ہیں۔ لہٰذا نہیں، انہیں بالکل اسے اپنانے کی ضرورت نہیں، اور آپ اپنا کلچر برقرار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو آپ کا کلچر عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے سیکھیں جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر قرآن سچا ہے تو آج مسلمان غیر مسلموں سے نمایاں طور پر زیادہ کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ اصل میں ایک مفروضہ قائم کر لیا گیا ہے کہ مثلاً اگر آپ امیر ہیں تو آپ صحیح ہیں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ حق پر ہیں، آپ جتنے امیر ہوں گے شاید اتنے ہی حق پر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو اتنا ہی زیادہ سچ بھی آپ کے پاس ہو، مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک غلط مفروضہ ہے۔ آپ کے پاس خوب دولت ہو سکتی ہے، پھر بھی آپ مکمل غلط ہو سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہو سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی دنیا کے سب سے کم آئی کیو والے شخص بھی ہو سکتے ہیں، جس کے پاس کوئی سچائی نہ ہو یا جسے سچائی کی پرواہ بھی نہ ہو۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مفروضہ خود ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم بالفرض اسے تسلیم کر بھی لیں، جیسے کہ اسلامی سلطنتیں دیکھیں تو اسلام 1444 سالوں سے ہے، اور ایمانداری کی بات ہے کہ اس مدت میں اپنے وجود کے 95% سال اسلام یا تو سپر پاورز میں سے ایک یا مین سپر پاور رہا ہے۔ مگر یہ مفروضہ بیکار ہے، کیونکہ وہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سے پچھلے 100 سال کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ باقی تمام چیزوں سے موازنے کے لیے صرف اسی چیز کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ایسا وقت بھی آیا ہے جب یورپین، چلیں اسے ڈارک ایجز نہیں کہتے، کچھ تاریخ دانوں کو یہ برا لگتا ہے، یورپین معاشی طور پر مشکل وقت سے گزر رہے تھے، اور وہاں اس وقت عیسائیت تھی اور مسلمان ترقی یافتہ تھے، بہت ترقی یافتہ۔ اس وقت کے افریقی ممالک، مالی، مانسا موسا بھی معاشی طور پر کچھ یورپی ممالک سے بہتر تھے، تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ اس وقت مسلمان حق پر تھے اور عیسائیت اور ویسٹ اس وقت حق پر نہیں تھے؟ یا ہمیں کہنا چاہیے مثلاً جب صلیبی جنگیں ہوئیں اور عیسائیوں نے صرف ایک صلیبی جنگ جیتی اور باقی سب ہار گئے، مطلب یہ سب کچھ ہوا تو کیا تب مسلمان حق پر تھے؟ اور کیا صلیبی اور کرسچن ویسٹ اس وقت غلط تھا جب یہ سب کچھ تھا؟ عظیم سلطنت عثمانیہ
اور شروع میں کیا ہو رہا تھا؟ شروع میں روسیوں سے مقابلے کر کے انہیں شکست دی جا رہی تھی، تو کیا روسی اور عیسائی بھی؟ لہٰذا یہ ایک بے وقوفانہ دلیل ہے۔ در حقیقت قرآن اس کا یہ جواب دیتا ہے، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، مگر اس سوال کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ واقعی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں ابھی تک اس بات کا منتظر ہوں جو یہ ثابت کرے کہ آپ جتنے امیر ہوں گے اتنے ہی حق پر ہوں گے۔ آخر میں آپ ان مسلمانوں اور غیر مسلموں کو کیا کہیں گے جن کے ذہن میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے سوالات آتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، درخت کی شاخوں پر غور کرنے کے بجائے آپ کو بالآخر مجموعی طور پر اس کی جڑوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اسلامی درخت کی جڑیں ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا خدا عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اگر ایمان کا یہ درخت آپ کے دل میں مضبوطی کے ساتھ لگ جائے تو سچ مانے درخت کی شاخیں اتنی پریشان کن نہیں رہتی۔ مثلا کسی کو کوئی معمولی بیماری ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس سے کہے دیکھو یہ گولی لو، میں تمہارا مرض جانتا ہوں، اور وہ اعتماد کے ساتھ یہ کہے دیکھو تمہیں یہ مسئلہ ہے، بس یہ چند دوائیاں لے لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو زیادہ تر لوگ بات مان لیں گے، وہ دوائیاں استعمال کریں گے اور کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک اتھارٹی ہے، اسے وہ علم حاصل ہے جو ان کے پاس نہیں۔ لہٰذا جب آپ اپنی اتھارٹی کسی بڑی ہستی کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ اس ہستی کی ہدایات کو قبول کرتے ہیں، اور اس سے بڑی اتھارٹی کون سی ہو سکتی ہے جسے ہر چیز کا علم ہے؟ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں بہت سے سوالات آئیں تو یہ اس بات کا اظہار ہو سکتا ہے کہ اس کا اس اتھارٹی پر ایمان نہیں ہے جسے اس کی طرف بھیجا گیا ہے، جو دراصل خدا کی ایک کتاب ہے۔ یہ کسی انسان کی فلاں شخص کی یا کسی کلچر کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جسے اللہ نے خود بھیجا ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے دی گئی ہدایات آپ پر لازم ہو جاتی ہیں، اور آپ کو ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کے شکوک ہوں تو آپ کو بنیاد اور اس معاملے کی جڑ کو دیکھنا چاہیے، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، خدا کی نشانیوں سے خدا کے وجود اور اس کی مخلوق کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا، وحی کی تعلیمات سے قریب ہونا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو بطور مسلمان آپ کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی، اور جب آپ یہ کریں گے تو باقی سب چیزیں آسان ہو جائیں گی۔